السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کانسٹیپیشن جسے قبض کہتے ہیں، کہ جب ایک انسان کچھ کھاتا ہے، جسم اس میں سے جو ضروری مواد ہے وہ رکھ لیتا ہے، جو ویسٹ مٹیریل ہماری باڈی سے باہر ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اس فالتو مواد کو ہیومن ایکسکریٹا کہتے ہیں۔ عام طور پر ایک شخص 24 گھنٹے 48 یا زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹوں میں ایک دفعہ حاجت ضرور ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کا پخانہ بہت زیادہ خشک اور سخت ہو کر نکلتا ہے، بہت زیادہ درد محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ گیس پیٹ میں محسوس ہوتی ہے، تو اسے قبض کہتے ہیں۔ قبض کے معاملات عام طور پہ ان لوگوں میں دیکھے گئے ہیں جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں پریگنینسی کے دوران، یا پھر جو بہت زیادہ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں، جو بہت زیادہ بیٹھنے والی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کھا کر ریسٹ موڈ پہ رہتے ہیں، سیڈنٹری لائف سٹائل جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ پانی پیتے ہیں لیکن چیزوں کا گدا نہیں کھاتے، جوس پیتے ہیں لیکن پھل نہیں کھاتے۔ ایسے لوگوں میں زیادہ تر کانسٹیپیشن کے مسائل دیکھے گئے ہیں۔ جن لوگوں کو اکثر اوقات قبض رہتی ہے، ان میں عام طور پر پیٹ میں بہت زیادہ شدید درد، پیٹ میں گیس کا بھر جانا، بہت زیادہ ہوا کا خارج ہونا پخانے کے راستے، اور پیٹ میں بہت زیادہ شدید کریمپنگز پڑنا جسے مروڑ پڑنا کہتے ہیں، اس طرح کی علامات دیکھی گئی ہیں۔ اگر ہم قبض کے علاج کی بات کریں تو ایسے مریضوں کو بہت زیادہ پانی کے استعمال کے لیے، بہت زیادہ فائبر انٹیک لینے کے لیے، ڈیلی ایکسرسائزز کرنے کے لیے، جب بھی انہیں حاجت ہو فوراً اپنے کام کاج چھوڑ کے اسے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر فائبر انٹیک کی بات کریں تو اس کے لیے ہمیں پورے کا پورا پھل، پورے کی پوری سبزی اور بیج استعمال کرنے چاہیے۔ صرف سبزیاں ہی نہیں کھاتے رہنا چاہیے، سبزیوں کے ساتھ ہمیں کلر آف فوڈز یوز کرنے چاہیے، مطلب کہ پھل، سبزیاں، جوس، ہر قسم کا اناج استعمال کرنا چاہیے، اور پانی کا استعمال بھی بڑھانا چاہیے۔ پھر جن لوگوں میں حاجت ہوتی ہے لیکن وہ اسے روک کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے یا کسی ضروری یا غیر ضروری وجہ سے، وہ اگر اسے روک کے رکھیں تو اس کی وجہ سے بھی گٹ کی جو ہماری نارمل نالیاں ہیں جس میں نظام انہضام کا کام چل رہا ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اپنے نارمل پیٹرن کی بجائے وہاں پہ اسٹول کو سٹک کروا دیتی ہیں، جس سے بھی قبض ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں میں مسلسل قبض رہتی ہے ان میں بہت ساری کمپلیکیشنز دیکھی گئی ہیں، جیسے کہ پخانے کے راستے خون آنا جسے ہم ہیمورائڈز کہتے ہیں، جسے بواسیر بھی کہا جاتا ہے، پخانے والی جگہ پر زخم کا بن جانا جسے اینل فشر کہتے ہیں، پخانے کا اپنی نالیوں میں جسے ہم کولون کی نالی کہتے ہیں، جس میں سے پخانہ گزر کر باہر آتا ہے ریکٹم کے تھرو، تو اس جگہ پر پخانے کا پھنس جانا جسے انٹسٹائنل obstruction بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی ایک جگہ پر سٹول سخت ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو نالی سوج جاتی ہے، سوجن کی وجہ سے بہت شدید درد بھی اٹھ سکتا ہے، یا پھر بہت زیادہ زور لگانے کی وجہ سے پخانے والے راستے کے مسلز کا باہر کو نکل آنا جسے ہم پرولیپس ریکٹم کہتے ہیں، وہ بھی دیکھا گیا ہے۔ آنتڑیوں کے کینسر کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔